اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس دعا میں 100 بند استعمال ہوئے ہیں اور ہر بند میں 10 خدا کے اسماء جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن عام طور پر یہ سنا گیا ہے کہ خدا کے 99 اسماء ہیں، تو یہاں پر تو 1001 سے یعنی 1 تک جو ہے وہ اسماء کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ جی بالکل، واقعاً اس طرح ہم سنتے رہے ہیں اور روایات بھی اس تناظر میں ہیں جو 99 جو ہیں وہ اسماء کو بیان کر رہی ہے ذات پروردگار کے حوالے سے۔ تو میں اس روایت کا ایک اشارہ بھی کر دوں کہ مثلا جس طرح روایت کے اندر ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما، کہ 99 جو ہیں وہ ذات پروردگار کے لیے اسم ہیں، نام ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم ان روایات کا ملاحظہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے کہ ان روایات سے حصر، جس کو ہم ادبی زبان میں، اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں، حصر ثابت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ روایات ذات پروردگار کے اسماء کو منحصر اور محدود کر رہی ہوں اسی یعنی 99 اسماء کے اندر، جی 99 اسماء میں محدود نہیں کر رہی۔ کسی بھی ایسی روایت سے ہمیں اس طرح جو ہے وہ دلالت یا اس طرح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ محصور کر رہی ہوں، محدود کر رہی ہوں۔ ہاں، وہاں پر روایات میں یہ ہے کہ خداوند متعال کے اتنے اسماء ہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، ان کی طرف یہ روایات ناظر نہیں ہیں، اتنے اسماء ہیں، اور پھر ان اسماء کی کیونکہ اہمیت ہے، ایک خاص اعتبار سے ان اسماء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں یا انہی 99 اسماء کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ان اسماء کو محفوظ کرے گا، ان کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس کے لیے بعض آثار اور بعض جو فضائل اس پر مترتب ہونے ہیں، جو اجر و ثواب اس پر مترتب ہونا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو خود قرآن مجید میں بعض علماء نے کہا ہے کہ 100 سے زیادہ اسماء مذکور ہیں، یعنی خود قرآن مجید کے اندر۔ اگر ہم تکرار کو حذف کر دیں، کہیں پر مثلا خدا کا ایک اسم چندین بار تکرار ہوا ہے، لیکن ہم تکرار کو حذف کر کے فقط اسماء دیکھیں جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئے ہیں، تو وہ 100 سے زائد اسماء ہیں۔ بعض نے 130 تک بھی کہا ہے، بعض نے 127 تک بھی اسماء بھی کہے ہیں۔ تو اگر ہم ان روایات سے یہ سمجھیں کہ فقط خداوند متعال کے 99 نام ہیں، تو پھر قرآن مجید تو اسے زیادہ بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح خود دعائے جوشن کبیر کو آپ دیکھ لیں، یہ بھی انہی روایات میں سے ایک ہے۔ کو یہی اگر روایات میں سے ایک روایت کے عنوان سے اگر یہ 1001 اسماء کو بیان کر رہی ہے کہ سب سے بڑی تعداد جو ہے اسماء کی اسی دعا کے اندر بیان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی روایات ہیں جو 99 نام بیان کر رہی ہیں، وہ منحصر نہیں کر رہی اسماء کو ان کے اندر۔ یہ پوری بحث جو ہم کر رہے ہیں، یہ ان اسماء کو ان الفاظ کے دائرے میں دیکھتے ہوئے کہ جو الفاظ کی صورت میں اسماء ہم تک نقل ہوئے روایات میں، قرآن مجید میں، ان الفاظ کی کیفیت میں ہم محدود نہیں کر سکتے ذات پروردگار کے اسماء کو کچھ خاص الفاظ کی صورت میں بیان شدہ اسامی کے اندر، ناموں کے اندر۔ لہٰذا قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، خود قرآن مجید کے اندر یہ آیہ شریفہ موجود ہے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ ذات پروردگار کے جو اسماء ہیں وہ حسنہ ہیں، یعنی خوبصورت نام ہے ذات پروردگار کے لیے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے، جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسماء حسنہ کو محصور کر رہی ہے، محدود کر رہی ہے ذات پروردگار کے لیے، کہ اگر کوئی اسم ہے، کوئی نام ہے جو کہ خوبصورت ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ احسن نام ذات پروردگار کا ہے، اور اسی کے ذریعے آپ پکاریں ذات پروردگار کو۔ تو لہٰذا اسی سے اطلاق جو ہم اصطلاحی زبان استعمال کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی عمومیت سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ نام اور اسم کہ جو احسن ہو ذات پروردگار کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر ادب کی تقاضا یہ ہے، بزرگان فرماتے ہیں کہ ساحت پروردگار کے حوالے سے ہم خود سے کوئی اسماء کا انتخاب نہ کریں ان کے لیے، کہ ممکن ہے کہ بعض اسماء میں کوئی نقص ہو یا محدودیت رکھتے ہوں اور ان کی نسبت ذات پروردگار کی طرف نہ دی جا سکتی ہو، گرچہ وہ نام ایک جہت سے اچھا اور خوبصورت تو ہے، لیکن کسی محدودیت اور نقص کے سبب اس کی نسبت نہ دی جائے۔ تو بزرگان اس مرحلے میں، عملی مرحلے میں آ کر فرماتے ہیں کہ دینی ادب کی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر احتیاط کی جائے۔ وہ اسامی جو خود روایات کے اندر، اور بالخصوص دعائے جوشن کبیر کے اندر جو اتنے اسماء ذکر ہوئے ہیں، کہ جوادی عملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی کمالی صفت نہیں ہے کہ جو اس دعا کے اندر نہ ہو، یعنی اس قدر ذات پروردگار کی نسبت اسماء، ان کے کمالات کو اس دعا کے اندر بیان کیا گیا ہے۔